یہاں بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو جشن منا لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جلوس نکال لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو نبی کے نام پر کیک بنا کر کاٹ لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کے نام پر ڈی جے اور گانے بجوا لینا۔ لیکن 12 ربیع الاول کو میرے بھائیو حضرت فاطمہ کا حال یہ ہے جو کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ تمہارے لیے تو بہت آسان ہے خوشیاں منا لینا، لیکن جن آنکھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو دیکھا ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہے، فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عمر کو تلوار نکالتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، پورا مدینہ غمگین تھا اور فاطمہ کہہ رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر وہ غم کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں اتنے غموں کا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر ان غموں کو ہم کسی دن کے اوپر ڈال دیں تو دن بھی رات میں بدل جائے گا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں۔ لک الحمد یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سنا کہ مولوی جرجیس کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ میں اس چیز کو کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ جس طریقے سے بات کو جوڑنے کی اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے عزیز، یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ حضور کی ولادت یعنی کہ عید میلاد النبی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرمانے کا جو ذکر ہے اس کو تم اس طریقے سے جوڑ رہے ہو کہ آپ کا دل، جو آپ نے سنی یہ بات، آپ کا دل سن کر ہو سکتا ہے کم علمی کی وجہ سے اللہ اکبر تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوا کہ یار یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن میرے عزیز یہ بات بتا دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک جو الحمدللہ جس تاریخ پر اتفاق ہے وہ 12 ربیع الاول شریف، اور دنیا سے آپ پردہ فرمائے یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہے وہ بھی، لیکن آپ یہ جو مولوی جرجیس اس بات کو لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھئی بڑا آسان ہے جلوس نکال لینا، بڑا آسان ہے کیک کاٹ لینا، اللہ اکبر، ارے یار کیک کون کاٹ لینا ہے، جلوس خوشی کے بطور نکالتے ہیں، اور الحمدللہ اور یہ بات کہ سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کے اوپر غموں کا بوجھ ٹوٹا۔ پہلے میں یہ حضور کی وفات کی یعنی کہ دنیا سے پردہ فرمانے کی بات کلیئر کر دوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمائے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ایک بڑا غم کا ماحول بن گیا تھا، اور سیدہ فاطمہ پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک غموں کا بوجھ تھا، صحابہ پر ایک غموں کا بوجھ تھا، حتیٰ کہ تاریخوں میں بھی ملتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنے آخری لمحوں تک حضور کے جانے کے غم کو نہیں بھول پائیں۔ اب یہ بات سمجھ لیں یہ ایک فطری بات بھی ہے، ایک یہ فطری بات بھی ہے کہ جب اپنا جاتا ہے تو ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کو حضور کی ولادت اور حضور کی یعنی کہ دنیا سے پردہ فرمانے والی بات کو یہاں پر جوڑنا ہی بے وقوفی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف 63 برس ہی کے زمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آپ دنیا کے لیے ماڈل ہیں کہ آپ ہی کی تعلیم، آپ ہی کی سیرت، آپ ہی کے طور و طریقے کو فالو کیا جائے، آپ رحمت للعالمین ہیں، لوگوں کو آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی اللہ رب العزت نے یہ جو رحمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیے ہیں، واقعی اللہ رب العزت کی یہ جو نعمت ہیں الحمدللہ اس نعمت کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیں وہ کم ہی کم ہے، لیکن آپ لوگوں کو عید میلاد النبی کی خوشی یعنی کہ حضور کی ولادت کی خوشی منانے کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ کہیں کی بات کہیں لا کر ڈالتے ہیں اور لوگوں کو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو غموں کا دن ہے، اللہ اکبر، بھئی اس کی کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہی تو کہ یہ عید میلاد النبی خوشی کا نہیں بلکہ غم کا دن ہے، اللہ اکبر، ارے غم وہ منائیں جس کے نہ رہے ہوں الحمدللہ، اور جس کے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ غم نہیں منائے گا۔ یہ فطری بات تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور دیگر اس وقت صحابہ کے درمیان میں ایک جلوہ بہار ہونا حضور کا، اور یہ تمام معاملات بظاہری زندگی میں سب جڑے ہوئے کنیکشنز ہونا، یہ ایک فطری اور یہ ایک ہوتی ہے بات۔ آپ اس بات کو حضور کی ولادت سے نہیں جوڑ سکتے
کہ بھئی اس دن آپ خوشی نہیں منائیں، اللہ کا شکر ادا نہ کریں، اللہ کا ذکر نہ کریں، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ میں بتا دوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کیا یہ بات صرف حضور کی ظاہری زندگی تک محدود تھی کہ اللہ نے جو اس بات کو قرآن میں فرمایا؟ قرآن تو الحمدللہ قیامت تک ایک ہی ہے اور ایک صحیح، اور ہر بات حق ہے، اور ہر زمانے کے اعتبار سے ہر بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف حضور کی زندگی جو بظاہر رہی ہے صرف انہی دنوں کو، انہی ایام کو، انہی سالوں کو لے کر یہ بات بیان کی گئی۔ میرا عزیز، اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں میں نے تم پر احسان فرمایا، اپنا محبوب جو تمہیں دے دیا۔ اللہ نے احسان جن پر فرمایا وہ مومن ہیں، اور اس احسان پر جو شکر ادا کریں گے وہ بھی مومن ہیں۔ جو شکر اللہ کا ادا نہیں کرتے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جس کو حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہو سکتی وہ کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ قرآن کی آیت۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھیجا تھا، بھیجا ہے۔ الحمدللہ ہر زمانے میں حضور رحمت ہیں۔ بھائی الحمدللہ ہمارے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باعث فخر، باعث رب کا شکر ادا کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ حضور کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، حتیٰ کہ حضور کی ولادت کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں فرماتا۔ تو بتائیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی چھوٹی نعمت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ایک چھوٹی بات ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگوں کو دنیا سے پردہ فرمانے والی بات کو لے کر حضور کی ولادت کے معاملے میں تم لا کر جوڑ لو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں سے تم یہ کہنے کو تو گئے کہ بھئی حضور کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، حضور کی سیرت کو عام کرو، یہ کہنے سے تو تم گئے اور یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ غم کا دن ہے۔ کہنے کا تو مقصد ان کا یہی؟ بے وقوف انسانوں، یہ تو سمجھو کہ یار حضور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں؟ بیٹا مل جائے، کچھ مال مل جائے، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دے دیا۔ ارے یہ ایک دنیاوی زندگی کے لیے سرمایہ ہے، لیکن حضور سے بڑھ کر یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کو اولاد مل جائے، مال مل جائے، یا کچھ اور منصب بھی مل جائے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن حضور کی جب ذات کی بات آتی ہے، حضور کی ولادت کا دن کی بات آتی ہے، تو لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ ہمیں تو وہی پھر شعر یاد آتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری بات سے آپ سب ایگری ہوں یا نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ یہ آپ یاد رکھیں کہ ایگری قبول وہی کریں گے میری بات کو جو حضور کی آمد کو باعث فخر سمجھتے ہیں، باعث رب کا شکر ادا کرنے کا موقع سمجھتے ہیں، وہی ایگری ہوں گے۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حضور نے نہیں منایا، تو وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کی ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پیر کے دن کا۔ اللہ اکبر۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس وجہ سے اس کام کو انجام دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس ہی دن پیدا فرمایا، یعنی کہ پیر کے دن، اور اللہ پاک نے وحی نازل بھی اسی دن فرمائی۔ یعنی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیز یہ جو الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں، غلط بات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار حضور کی ولادت کو تم کیا، بھئی حضور ایمان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک سب سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ کر لے، حضور سے محبت نہ کر لے۔ یار تم حضور کی بات کو اس طریقے سے کرتے ہو، حضور کی ذات کو ایک عام طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہو، قسم خدا کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میں دل کی گہرائیوں سے تمہیں باتیں بتا رہا ہوں، باتیں صحیح لگیں تو بڑی اچھی بات، نہ لگیں تو کوئی بات نہیں، آپ مجھے برا بھلا ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کی رحمت، انمول تحفہ، انمول نعمت مان کر عید میلاد النبی کی خوشی مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تو نے یہ انمول نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی یہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ محبوب آپ فرما دیں کہ جب میرے بندوں کو میرا فضل ملے، یعنی اللہ پاک کا فضل ملے، اللہ کی نعمت ملے تو اس پر خوش ہوں، اللہ کی رحمت ملے اس پر خوش ہوں۔ اور اسی آیت کے اندر جو رحمت ہے، اللہ مفسرین اکرام نے یہاں بات بیان فرمائی کہ اس رحمت سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے فرمایا فلیفرحوا، تو تم خوش ہو، خوش ہونے کا حکم اللہ نے دیا ہے،
غم منانے کا حکم نہیں، اللہ کی رحمت ملنے پر خوش ہونے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو بتائیے ہم خوش ہوں یا نہ ہوں؟ الحمدللہ ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تو نے اپنی رحمت سے ہمیں نوازا۔ تو میرے عزیز بتانے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے چنگل میں نہ پھنسیں، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ مجھے دوران تعلیم جب ہم مدرسے کے اندر پڑھتے تو ہمارے ایک دوست اس بات کو کہتے کہ مت جا ظاہری جبہ و دستار پر۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری جبہ و دستار میں رہزن ڈاکو بھی پھرا کرتے ہیں، ایمان کے لٹیرے بھی پھرا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہر داڑھی ٹوپی ہر کلمہ پڑھنے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس پر اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ الحمدللہ جس کام کو اللہ رب العزت کے محبوب نے کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، جس سے منع کیا اس سے رکا جائے۔ اب یہاں پر یہ بات بتا دوں، کوئی اس بات سے یہ اعتراض نہ کرے کہ ولادت کی خوشی منانے کا حکم اللہ کے محبوب نے کہاں دیا ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں، تو حکم نہیں دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ حضور نے منع بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے بتا دیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس ولادت کے دن کا میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حق اور سچ بات ہے کہ آپ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ الحمدللہ یاد رکھیں، ہم حضور کی ذات سے سچا پیار کریں، عشق مصطفیٰ میں ڈوب جائیں، اور جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔